السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل میلاد ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو میں اس چینل پر بجٹ 2025 کے حوالے سے بالکل تازہ اور لیٹسٹ اپڈیٹ لاتا رہتا ہوں۔ آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی اور اہم خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پیپل پارٹی کی اندرونی ذرائع سے معلوم شدہ ایک انتہائی اہم اپڈیٹ بجٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو وہ اہم اپڈیٹ کیا ہے آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لازمی جائیں۔ اگر اپڈیٹ آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ دوستو پیپل پارٹی کے اندرونی ذرائع سے اب یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ بجٹ میں تنخواہ اور پنشن میں 25% اڈھاک ریلیف آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے 2 اڈھاک ریلیف جو 2022 اور 23 کا تھا وہ بھی آپ لوگوں کی بیسک میں ضم کیے جا رہے ہیں۔ دوستو دونوں اڈھاک ریلیف ضم کر کے آپ لوگوں کی پے سکیل کو ریوائز کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کا پے سکیل ریوائز ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کا پے میں کتنا اضافہ ہوگا، اس کے لیے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے آخر میں شیئر کروں گا۔ آپ لوگ یہ چارٹ اپنی مرضی سے اپنے سکیل کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ بات جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ پیپل پارٹی کی ذرائع سے کنفرم ہوا ہے، لیکن ابھی تک حکومت جو سنوا رہی ہے وہ 10% تنخواہوں میں اضافے کا سنوا رہی ہے۔ دوستو حکومت کی طرف سے جو نیوز چینل پر چلوایا گیا ان کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی صرف 10% اضافے کا امکان ہے، اور اس پر بھی بہانہ IMF کا لگے گا۔ دوسری جانب تمام ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں کئی 100% اضافہ ہو چکا ہے۔ تمام وزراء اور مشیروں کی تنخواہوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو پہلے ارکان اسمبلی کی تنخواہیں 1 لاکھ سے بڑھا کر 5,19,000 کی گئیں، پھر پنجاب اسمبلی میں ارکان کی تنخواہیں 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ کی گئیں۔ صوبائی وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ روپے تھی جو بڑھا کر 9,60,000 روپے ماہانہ کر دی گئی۔ دوستو IMF سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے، ان وزیروں مشیروں کی تنخواہوں پر تو IMF بیچ پہ نہیں آ جاتا۔ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 83,000 روپے سے بڑھا کر 4,51,000 روپے کی گئی، اور اس طرح وزیر اعلیٰ کے مشیروں کی تنخواہوں میں بھی 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی۔ دوستو ابھی کل ہی قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں بھی 500% اضافہ کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی تنخواہ 2,18,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ مقرر کر دی گئی۔ ان کی تنخواہوں میں 500% اضافہ کیا جاتا ہے، اور سرکاری ملازمین کو 10% دینے پر بھی ان کو موت پڑتی ہے۔ دوستو بھوک سے تڑپتی ہوئی قوم یہ بھی یاد رکھے کہ ان لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا تو 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا پیٹرول الاؤنس ہوتا ہے، رہائش فری ہوتی ہے، کچن کا خرچہ فری ہوتا ہے، ڈرائیور کی تنخواہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، میٹنگ کا سرکاری خرچہ خزانے سے ہوتا ہے، کوئی 1 روپے کا بھی ان کا خرچہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہیں دورہ کریں تو وہ خرچہ بھی سرکاری خزانے سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ ملک کے اندر جب بھی یہ سفر کرتے ہیں تو ہوٹل میں رہنے کا خرچہ حکومت اٹھاتی ہے۔ ان کے موبائل فون کے چارجز بھی حکومتی خزانے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ سب ٹاٹ باٹ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں کئی 100% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک کی تاریخ کا بدترین بجٹ تیار کیا گیا ہے، جہاں عوام کی کھال کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلے سے بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ IMF کی سختی کی وجہ سے عام عوام پر ٹیکس کی بھرمار کی گئی ہے، جبکہ خود یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو اب عوام کو ان سے اپنا حق لینا پڑے گا۔ حقیقت کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرے گی تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کی دھرنا دیں گے۔ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، آپ لوگ اپنا حق لازمی حاصل کریں، کسی طرح بھی آپ لوگ ان کو اپنا حق چھیننے نہ دیں، یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ دوستو وفاقی بجٹ 10 جون 2025 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ 11 اور 12 جون کو اجلاس نہیں ہوگا کیونکہ ان 2 دنوں چھٹی ہے۔ 13 جون سے بجٹ پر باقاعدہ بحث کا آغاز ہوگا جو 21 جون تک جاری رہے گا۔ 22 جون کو اجلاس نہیں ہوگا۔ 23 جون کو مختص کردہ اخراجات پر بحث ہوگی۔ 24 اور 25 جون کو ڈیمانڈز اور کٹوتی کی تحریک پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ 26 جون کو فائنانس کی بل کی منظوری دی جائے گی۔ 27 جون کو سپلیمنٹری گرانٹس پر بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ اس دوران کسی بھی قسم کی تبدیلی اسپیکر اسمبلی کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ دوستو اب آتے ہیں بجٹ کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی سرکاری ملازمین کے لیے الاؤنسز اور تنخواہوں میں اضافے کی تفصیل۔ دوستو حکومت کی طرف سے دیے گئے تجویز کے مطابق گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے لیے 15% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ وہی ملازمین ہیں جنہوں نے صرف میڈیکل کنونس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس ملتے ہیں۔
یعنی کوئی اضافی مراحل یافتہ الاؤنس ان کو نہیں دیا جاتا۔ کچھ ملازمین کنفیوز تھے کہ ڈھاک اور ڈسپیرٹی الاؤنس میں کیا فرق ہے، تو واضح کرتا چلوں کہ ڈھاک ریلیف اور ڈسپیرٹی ساتھ ساتھ صرف انہیں کو دیا جا رہا ہے جن کی تنخواہوں میں گزشتہ سالوں میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ دوستو پہلے کہا جا رہا تھا کہ 10% اضافہ ہوگا، لیکن اب جو تجویز زیر غور ہے وہ صرف 5 سے 7.5% ہے۔ پیپل پارٹی کا مطالبہ 25% ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری پہلے بھی 50% کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن IMF کی شرط کی وجہ سے حکومت کو شدید مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی خبر ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں 634% بڑھا کر 13 لاکھ کر دی گئی ہیں، جبکہ عام ملازمین کے لیے 10% اضافہ بھی ممکن نہیں ہو رہا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ دوستو گریڈ 1 تا 16 کے لیے 3 ڈھاک ریلیف کو بنیادی تنخواہوں میں ضم کرنے کی تجویز پر بھی غور ہے، یعنی ڈھاک ریلیف 2022، 2023 اور 2024۔ اگر صرف ایک ہی ڈھاک ضم کیا گیا تو سرکاری ملازمین نے دھرنے کی کال دے رکھی ہے۔ نیا پے سکیل بھی زیر غور ہے تاکہ ہر ادارے میں ایک جیسے سکیل ہوں اور کنفیوژن ختم ہو سکے۔ اگر ملازمین کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو 10 جون 2025 کو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج ہوگا۔ اگر مطالبات تسلیم ہوئے تو اظہار تشکر منایا جائے گا۔ دوستو مہنگائی کی موجودہ صورتحال میں 5 یا 7% اضافہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ صرف رسمی ریلیف ہے۔ مزدور طبقہ خاص طور پر گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو حقیقی سہولت تب ہی ملے گی جب ڈھاک ریلیف ضم ہو اور کم از کم 15 سے 20% اضافہ کیا جائے۔ دوستو گورنمنٹ ہر سال کی طرح اس سال بھی عوام پر شدید دباؤ لانا چاہتی ہے۔ عوام پر ٹیکسوں کی بوچھاڑ اس بجٹ میں کرنے جا رہی ہے حکومت۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو اپنا حق لینا ہے تو آپ لوگوں کو احتجاج میں بالکل شامل ہونا چاہیے۔ عقیقہ کے ترجمان سے یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو 10 جون کو پارلیمنٹ کے باہر پرامن احتجاج ہوگا۔ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ جب ان کے مطالبات تسلیم کر دیے جائیں گے تو احتجاج کو اظہار تشکر میں بدل دیا جائے گا۔ دوستو میں اس چینل پر بجٹ کے حوالے سے بالکل حقیقی اور اتھینٹک نیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو شیئر لازمی کریں دوستوں کے ساتھ۔ دوستو ویڈیو کے شروع میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چارٹ شیئر کروں گا کہ اگر گورنمنٹ آپ لوگوں کی بنیادی تنخواہوں میں 2 ڈھاک ریلیف جو آپ لوگوں کے پڑھنے گے 2022 اور 2023 کا وہ ضم کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کی تنخواہ کتنی بن جائے گی۔ وہ چارٹ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہوگا، جس میں آپ لوگوں کو پہلے کالم میں BPS بنیادی بیسک پے سکیل دکھائی دے رہی ہیں، دوسرے کالم میں آپ لوگوں کو آپ کی انیشیل بیسک دکھائی دے رہی ہے، تیسرے کالم میں آپ لوگوں کو جو ڈھاک ریلیف 2022 تھا، چوتھے کالم میں ڈھاک ریلیف 2023 اور پانچویں کالم میں آپ لوگوں کو یہ دونوں ضم ہو کر ان پر آپ لوگوں کو 15% ڈھاک ریلیف دکھائی دیے جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تنخواہ میں گورنمنٹ اس طرح اضافہ کرتی ہے تو آپ لوگ اپنے سکیل کے حساب سے اس چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو تمام تفصیل بالکل حقیقی اور اتھینٹک طریقے سے بتائی گئی۔